اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایکچولی آیت نمبر آپ کو 224 کہوں گی، کیونکہ ہم بس اس کو نمبر کو کنٹینیو میں رکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ بیچ میں سے پھر 2 آیتوں کے نمبر نہیں ہوتے ہیں، لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو 222 223 میں تو ہم نے وہ حیض کا جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا۔ 224 میں جو کل آپ نے شازیہ کے ساتھ پڑھا کہ مت تم بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا، یعنی صرف اللہ کے نام کو استعمال کر کر لوگوں کو دھوکہ مت دیا کرو۔ انتبرو، یہ کہ چاہیے کہ تم نیکی کر کے دکھاؤ، یا پھر وہی جو لوگوں نے دوسرے علماؤں نے اس کو لا کا عاطفہ لیا، کچھ اس طرح سے لیا کہ نہ تم بناؤ اللہ کے نام کو اپنے لیے ڈھال، کہ تم اور اللہ کے نام کو اس طرح استعمال نہیں کرو کہ خدا کی قسم میں اس کی میت میں نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم میں نیکی نہیں کروں گا۔ لوگوں نے اس انداز سے لیتے ہوئے بھی لا کا عاطفہ لیا تھا۔ تو اینی وے آپ دونوں انداز سے اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ خود بھی مفسر ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو مفسرین، ہم سب کو علماء، ہم سب کو قرآن سمجھنے کے لیے بار بار دعوت دیا۔ تو دونوں طرح سے اس کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کی صرف نام کو استعمال مت کرو کہ اب میں یہ نہیں کروں گا، اور اب میں یہ نیکی نہیں کروں گا، اور اب میں تقوی کی روش اختیار نہیں کروں گا، کیونکہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور نیکی کرتے ہیں تو ہمیں کچھ پھل نہیں ملتا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں اللہ کے نام کے ساتھ نہ کیا کرو۔ اور جو ہمارا کل ہمیں شازیہ نے جو آپ لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کہ تم نیکی کر کے دکھاؤ، صرف اللہ کے نام کو استعمال نہ کیا کرو، یعنی دونوں طرح سے ہم اس آیت کو لے سکتے ہیں۔ تقوی اختیار کر کے دکھایا کرو، اصلاح کر کے دکھایا کرو لوگوں کے درمیان، صرف اللہ کے نام پر اپنی ڈھال مت رکھا کرو، اللہ کے نام کو مس یوز مت کیا کرو، کچھ کر کے دکھاؤ۔ اور اللہ سمیع علیم ہے، اللہ سب سن رہے ہیں، اللہ سب جان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہو، یعنی بتاتے ہو کہ میں بہت اللہ والا ہوں، تو کر کے دکھاؤ۔ یہ ہم لیں گے۔ اور نیکسٹ ہم نے لیا تھا کہ دیکھو جہاں پر حلف اٹھایا جاتا ہے، جہاں قانون کی پاسداری ہوتی ہے، جہاں پر گھر میں کوئی فیصلے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں جب تم جھوٹی قسم کھا کے دھوکہ دیتے ہو، ایکچولی دیکھیں قرآن نے جھوٹی قسم کا فدیہ اجازت دی ہے۔ دوبارہ میری بات کو سمجھیں، آیت نمبر 225 کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آپشن دیا، بڑا اللہ کا کرم ہے، رحمت ہے اس خدا تعالیٰ کی کہ اس اللہ نے ہمیں آپشن دیا کہ اگر یہ زندگی میں غلطی ہو جائے تو تم قسم کا کفارہ ادا کر کر اس قسم کو جو غلط ہو، جو حرام ہو، جو خبیث ہو، اس کو توڑ دیا کرو۔ تو اب اگر جس نے اس کا مس یوز کیا کہ ڈیلیبریٹلی جان کر، جانتے ہوئے جس نے جھوٹی قسم کھائی یہ سوچ کے کہ میں اس کا کفارہ دے دوں گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور بہت غضب ہے۔ یعنی جس نے اللہ ہی کی کتاب، اللہ ہی کی بات کو غلط انداز سے استعمال کیا، وہ بڑا ذلیل و خوار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادھر جو قسموں کی ایک کیٹیگری بتائی کہ ایک فضول قسمیں ہوتی ہیں جس سے کسی کا نقصان نہیں، جو ایک تمہارا تکیہ کلام ہے، جو تم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہو۔ دیکھیں کھانا پورا چٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا مزہ نہیں آیا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو گندا کھانا نہیں بول سکتے ہیں، نہیں تو وہ گیا کس کے پیٹ میں ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں قسم سے اچھا تھا، اس لیے کہ وہ اتنی پریشان ہو رہا ہوتا ہے سامنے والا کہ قسم کھانے والی بات ہے کہ کھانے کے لائق تھا وہ، ایسا نہیں ہے۔ تو اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پہ نہیں پکڑیں گے، لیکن یاد رکھو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، اللہ مواخذہ کر لیں گے تمہارا، پکڑ لیں گے تم کو۔ اب کتنے دن بعد پکڑیں گے، کب پکڑیں گے، کیسے پکڑیں گے، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن پتہ یہ چلا پکڑ تمہاری ضرور ہوگی، لیکن وہ پکڑے گا تم کو جو کمایا تم نے دل کے ساتھ، جو تم نے ڈیلیبریٹلی کسی کو دھوکہ دیا اور کسی کی غلط حلف بیانی کی۔ واللہ غفور حلیم، جبکہ اللہ تعالیٰ
انجانے میں غلطی کرنے والوں کو تو بخشنے والے ہیں، بردبار ہیں، جو جان کر بھی کر لیتا ہے اور پھر سچی معافی مانگ کر پھر کبھی نہ لوٹنے کا وعدہ کرتا ہے تو اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے زمانے میں ہمیں اتنی قرآن کی سمجھ نہیں تھی، تو ہم کسی کے لیے اکثر جھوٹ بول لیتے تھے، کسی کے لیے، اور وہ ہمیں سامنے والا کہتا تھا اس کا گناہ مجھ پر. تو ہم اتنے معصوم بھی تھے اور ہم اتنے جاہل بھی تھے، کیونکہ معصوم جاہل بھی ہوتا ہے. تو یہ سن لیجئے کہ بچت اس کی ہے نہیں. ساری زندگی اگر وہ جاہل رہ لے اور اپنے آپ کو معصوم سمجھے، کیونکہ ہم لوگ کئی جاہلوں کو کہتے ہیں یہ بڑی سیدھی ہے، یہ بڑی معصوم ہے، تو یہ بے وقوفی ہم سب کی، اتنی سیدھی اور اتنی معصوم رہنا. کیونکہ اللہ کے یہاں پکڑ اور دنیا میں مکافات عمل، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ مجھ کو اور آپ کو معاف کر دے جہاں کہیں ہم نے غلطیاں کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ پکڑ لیں گے. کب، کس طرح، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال بعد؟ جو تم نے کیا. اللہ تو حلیم ہے. اور اب جناب موسٹ امپورٹنٹ آیت آ چکی ہے آپ کے لیے، 226 موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے جو میں کم از کم آپ کو کہوں گی، میری جتنی زندگی علماؤں میں گزری ہے، میری جتنی زندگی مدارسوں میں اور لوگوں میں گزری ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ طلاق یافتہ کی عدت پتہ ہے اور بیوہ کی عدت پتہ ہے اور دوسرے تمام اچھے خاصے معاملات پتہ ہیں، وراثت کے تھوڑے معاملات ایک عام انسان کو پتہ ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے اور سیپریشن ہو جائے اور ایک دوسرے سے تعلق ختم ہو اور طلاق نہیں ہوئی ہو تو اس کی بھی مدت 4 مہینے ہیں. یہ آپ لوگوں کو پتا ہے؟ اللہ کرے پتا ہو. ہمارے مدرسے والوں کو تو پتا ہوگا انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن میں اپنے میاں سے پوچھتی ہوں کہ کبھی آپ کو ممبر پر خطبے میں کوئی آپ لوگ مردوں کے درس میں آپ لوگوں کو کسی نے بتایا کہ اگر میاں بیوی کی طلاق نہیں ہوئی ہے، ناچاکی ہے، وہ اپنی ماں کے گھر بیٹھ گئی ہے یا الگ ہو گئی ہے یا دونوں میں ایک نا اتفاقی ہے، تو 4 مہینے کی مدت قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے بعد سٹیپ اٹھانا پڑے گا. ہمارے یہاں بچیاں سالوں سال ماں کے گھر پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جب کہیں کہ لڑکے والوں سے بات کرو تو کہتے ہیں نہیں 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 کوئی بات نہیں کرو، طلاق دے دے گا تو چلو ابھی پڑی ہوئی تو ہے، ابھی انشاءاللہ اللہ سب اچھا کر دیں گے. یہ اللہ کے نام کو ہم اس طرح سے بھی بہت غلط یوز کرتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے خلاف جاتے ہیں. اللہ نے کہا تھا 4 مہینے بعد لڑکی والوں کو ہی اٹھنا چاہیے کہ بھئی آپ نے کیا سوچا. لیکن لڑکی والے تو بےچارے پتہ نہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان پر عذاب آ گیا ہے بیٹی کا، یا وہ بات کریں گے تو کہیں شوہر اور سسرال والے غصے میں آ کر طلاق دے کر معاملہ ختم نہ کر دیں. لڑکی والوں کو یہ عقل نہیں ہوتی ہے کہ اگر معاملہ ختم بھی ہوا تو بابرکت ہوگا، کیونکہ اللہ کے قانون کے مطابق اب 4 مہینے کے بعد لڑکی کو اس طرح سے بغیر کسی نتیجے کے ماں باپ کے گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، یا طلاق لے کر بیٹھ جاؤ چلو. اور عام انسان کو بھی جاننا چاہیے، جو اب پڑھا لکھا ماحول ہے، بچیاں الگ بھی رہ لیتی ہیں، بچیاں دوسرے ملک بھی چلی جاتی ہیں، ان کو بھی عقل اور شعور ہونا چاہیے کہ کسی کے نکاح میں فضول کیوں رہتی ہیں. 4 مہینے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے بعد اس کی کاؤنسلنگ، اس کا ڈسکشن، اس بات کو ٹیبل پر آنا چاہیے، اس بات کو لڑکی اور لڑکے والوں کے بڑوں کے درمیان لانا چاہیے، فیصلہ کن بات ہونی چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ ورس ہے یہ قرآن کی، یعنی آیت ہے یہ قرآن کی، جو کہ لوگوں میں بہت زیادہ پائی نہیں جاتی ہے کہ انہیں شعور ہو. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے 226 آیت، للذین یؤلون من نسائہم. سٹائل دیکھیے، سٹائل جیسے ہم نے حیض کے بارے میں فاعتزلوا النساء، تو لگتا ہے نا کہ تھوڑا مردوں کو بھی ترغیب ہو رہی ہے تو سب کے لیے، ہے تو سب کے لیے، لیکن آپ کو ایک آئیڈیا تو ہونا چاہیے نا کہ تھوڑا مردوں کو بھی پکڑ کر کہا جا رہا ہے کہ للذین، جبکہ اس میں مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے.
لیکن جو سٹائل ہے یؤلون من نسائہم، جو پھر جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو پھیر لیا ہے، جو پیٹ پھیرے ہوئے ہیں، ہمارے اکثر اس میں قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم. اب قسم کھا لینا یعنی پیٹ پھیر لینا، آپ اس کو پورے اس کے اوریجن کے ساتھ دیکھیں کہ دونوں میں لا تعلقی ہے. وہ مرد جس نے منہ پھیرا ہوا ہے اپنی عورتوں سے، اب اس کو وائس ورثہ کر لیں، لڑکی کی طرف سے انیشیٹ ہوا ہے، عورت کی طرف سے انیشیٹ ہوا ہے کہ وہ منہ پھیر کر چلی گئی ہے، اس کو وائس ورثہ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمیں تو قانون دیکھنا ہے، قانون کہ واٹ از دا لا. قانون کیا بتا رہا ہے کہ اگر ایسی سیپریشن ہو جائے اور ابھی درمیان میں طلاق نہیں ہوئی ہے تو کیا قرآن نے اس کی بھی کوئی مدت مقرر کی ہے؟ تو اللہ بھی دیکھیں تربص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتظار کرو، 4 اشہر، 4 مہینے انتظار کرو. 4 مہینے سے زیادہ معاملہ پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب بابرکت ہوگا اس کے بعد کا فیصلہ. طلاق ہو گئی تو بھی بابرکت، پیچ اپ ہو گیا تو بھی بابرکت. اور اگر میں اسے اپنے بارے میں رائے قائم کروں کہ مجھے جو اس کی حکمت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے میں مرد کا بھی دماغ درست ہو جاتا ہے تھوڑا، اور عورت کا بھی دماغ درست ہو جاتا ہے تھوڑا. اس کو بھی اپنی ماں کے گھر یا شوہر سے ہٹ کر تھوڑی عقل آ جاتی ہے، تھوڑی وہ بھی اپنی کوتاہیوں کو کور کر لیتی ہے، تھوڑا اس کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. اور یہی چیز مرد کو بھی ہوتا ہے کہ میں اب بیوی کے بغیر واقعی یتیم ہو گیا ہوں، تو پرابلم ہو گئی ہے. تو تھوڑا سا اگر دونوں کو تھوڑا سا سوچنا سمجھنا ہے تو رب تعالیٰ نے 4 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ سب کے دماغ تھوڑے سے درست ہو جائیں، سب کو ایک دوسرے کی یاد بھی آنے لگ جائے، سب کو ایک دوسرے سے ضرورت بھی رہنے کا سوچ آ جائے کہ ہاں ہم دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اچھے تھے. اینی وے، لیکن اب اللہ بتائیں گے اس 4 مہینے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بیوی سے جوائن نہیں ہونا چاہیے، عورت کو لگتا ہے کہ الحمدللہ شکر ہے میری جان چھوٹی ہے، اب مجھے مزید ایسے مرد نہیں چاہیے، ایسا مرد، تو پھر اب اللہ آپ کو آگے آیت میں طلاق کا آپشن دیں گے. تو کم از کم ایز اے پیرنٹس، میں تو ایز اے والدین کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے بتایا تو ڈرو مت. بیٹی والے ہو تو بھی اگر بیٹی روٹھ کر بیٹھی ہے تو بھی تم فون کرو کہ بھائی کیا سوچا ہے، اگر آپ کو طلاق دینی ہے تو دے دو، اگر آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو کر لو، اگر آپ کو آ کر میٹنگ کرنی ہے تو کر لو. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے 4 مہینے سے زیادہ ایسے معاملے پینڈنگ نہیں ہونے چاہیے. یہ لڑکی والوں کو اٹھ کر فون کرنا چاہیے لڑکے کو یا لڑکے کے گھر والوں کو، یا پوچھنا چاہیے کہ جی کیا پیپرز بنانے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا اس معاملے کو ختم کرنا ہے. تو خود سے آپ کو ری ایکشن ملے گا، یا لڑکے کی طرف سے ایک پازیٹیوٹی ملے گی، یا بے شک وہ طلاق دیتا ہے تو دے دے، پھر اسے قبول کرو اور اپنی بیٹی کے لیے اچھی امید رکھو، اور اللہ آپ کو ضرور خوش کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے. ہم ذلیل اپنے بچوں کو بھی کرتے ہیں اور خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑا کے. تو ڈرو مت، ڈرو مت، پالنے والا اللہ ہے. یہ اللہ نے ذرائع بنائے تھے. پہلے بیٹیاں تمہارے مال سے کھا رہی تھیں، پھر شوہر کے مال سے کھا رہی تھیں، پھر اللہ کوئی بھی ذرائع پیدا کر دیں گے، نہیں تو تمہیں ہی برکت دے دیں گے. ڈرو مت، ڈرو مت. تو اس لیے آپ نے غور کرنا ہے کہ فرسٹ ہمیں پوائنٹ کیا ملا کہ جو لوگ عورتوں سے منہ پھیر کر بیٹھے ہوں تو انہیں 4 مہینے ویٹ کرنا چاہیے. فَإِن فَاءُوا، بس اگر اس درمیان رجوع ہو جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی لٹکا دینے والے کو اللہ بخشیں گے نہیں. یہ بھی سن لیجئے، جو جس کو لٹکا دیتا ہے نا، ستاتا ہے، چاہے عورت چاہے مرد، میں تو سب کا کہوں گی کیونکہ آج کل عورتیں بھی کوئی کم نہیں ہیں،
وہ بھی اذیت دے کر لوگوں کو خوش ہوتی ہیں، پھر بڑھاپے میں سب کو عقل آتی ہے، پھر جو بچے بیچارے بگڑ چکے ہوتے ہیں اس درمیان، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، یہ سارے ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم بیچارے بچوں کو پھر کوستے ہیں، اور ہم نے اس انسٹیٹیوشن کا خیال نہیں رکھا ہوتا ہے جو نکاح کا ایک ہم نے عہد و پیما لیے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سب ملوث ہو جاتے ہیں اور کئی گھرانے خراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، اور اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں اور اپنے اسپاؤس، اپنے جوڑے سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے، تو میں اس کا ایک اینگل یہ نکالتی ہوں کہ اگر وہ لوٹ آئیں، پھر تم نے اگر تانے تجھ کے اور اس کی زندگی کو عذاب کیا ہے تو اللہ تمہاری زندگی کو عذاب کریں گے۔ اگر تم اس پر ڈومینیٹ ہو رہے ہو تو اللہ تو سب پر ڈومینیٹ ہیں۔ تم بڑے بن رہے ہو نا بہت گھر لا کر، تو یاد رکھنا کہ یہ تمہاری بخشش کے لالے پڑ جائیں گے، ذلیل ہوگے دنیا میں، اور عورتوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اب دیکھیں نیکسٹ سٹیپ پر، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اب ہم اس کے کانٹیکس کو 4 مہینے سے جوڑیں گے کہ اگر 4 مہینے میں بھی دونوں نے اپنی اپنی غلطیاں نہیں مانی، اور دیکھیں کئی جگہ دونوں صحیح ہوتے ہیں کہ جوائن ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر شوہر کوئی زنا میں ملوث ہے، اگر شوہر کسی چھپ چھپا کے شادی کر چکا ہے، اگر شوہر ہیروئنچی ہے، اگر شوہر بڑا ظالم ہے، مارتا ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ تو پھر اب جب 4 مہینے بھی گزر گئے تو پھر جب بات ہوگی شروع تو پھر طلاق ہی لاسٹ آپشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بھی کہا کہ اگر 4 مہینے بعد بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر اب یہ طے پایا ہے، اب اگر تمہارا عزم، تمہارا ارادہ اب یہ کنفرم ہو گیا 4 مہینے دور رہ کر بھی طلاق کا، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، آپ اللہ کا اسٹائل دیکھ رہے ہیں، اللہ کا آپ نام دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 224 سے یہ چیز چل رہی ہے کہ جو اللہ کے نام کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اللہ سمیع علیم ہے۔ اگر تم نے فضول قسمیں کھائی ہیں تو مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن اگر دھوکہ دیا ہے تو اگر تم معافی مانگ لو، اللہ غفور حلیم ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ عورتوں کو لٹکاتے نہیں ہیں، اور جو عورتیں بھی مردوں کو پاگل نہیں کر دیتی ہیں، تو اگر تم لوٹ آؤ اور ایک دوسرے کو معافی کا جذبہ رکھو، دیکھیں پرفیکشن آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جو پرفیکشن ڈھونڈتا ہے، پرفیکشن کو ہم کیا کہیں گے؟ جو چاہتا ہے کہ بس ساری خوبیاں اس میں ہوں، کوئی بھی ایک کوتاہی غلطی نہ ہو، جو یہ چاہتا ہے نا، جو یہ کسی انسان میں ڈھونڈتا ہے، وہ انسان ہمیشہ اکیلا رہ جائے گا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ بڑا آرمی کا دماغ ہے۔ ارے بھائی آرمی کا کیا دماغ ہے؟ نیوی کا دماغ ہے، ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، انہوں نے گھر میں بھی کوئی اپنا انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہوا ہے کہ جی ایسے سو اور اتنے بجے سو اور اتنے بجے اٹھو، اور یہ کپڑا صاف نہیں دھلا، اور یہ استری صحیح نہیں، اور یہ کبٹ کیوں خراب ہے؟ تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر گھر کے اندر آپ نے اسکول قائم کیا نا، اگر گھر کے اندر آپ نے اتنے مزاج اپنائے نا، تو آپ کو ایسی کوئی ملے گی، یا ایسا ماحول آئے گا، یا ایسے بچے بڑے ہو کر جو آپ کو بتائیں گے، پھر دماغ درست ہوگا بڑھاپے میں۔ اس لیے پہلے ہی سدھر جاؤ، گھر کو گھر رہنے دو، گھر کو اسکول بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نہ عورت اتنا پرفیکٹ شوہر ڈھونڈے، اور نہ مرد اتنی پرفیکشن عورتوں میں ڈھونڈے کہ ہر طرح کی خوبی اس کے اندر ہو۔ ایسا شخص ہمیشہ اکیلا رہ جائے گا جس کے اندر معافی کا جذبہ نہ ہو، اور وہ یہ جانتا ہو کہ صرف اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ تو غور کیجئے کہ نام بڑے پیارے پیارے اللہ نے لیے کہ جب عزم الطلاق کی بات آئی کہ اگر طلاق دے رہے ہو تو اللہ تم کو بہت اچھی طرح سے آبزرو کر رہے ہیں کہ تم واقعی جس کو طلاق دے رہے ہو وہ ڈیزرو کرتی تھی طلاق، یہ یاد رکھیے گا، اس کے لائق تھا طلاق۔ تم نے جس کو اپنی زندگی سے نکالا وہ اللہ سمیع علیم ہے کہ اب تمہارے آنے والے دن میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو بڑے خطرناک موڑ بھی ہیں یہ اور بڑی خوبصورت نام بھی ہیں. ٹھیک ہے جی، اب آ جائیے طلاق کے ٹاپک پر. ہمارا آج سے طلاق کا ٹاپک شروع ہو گیا کہ 4 مہینے تک بات نہ بنے پھر تمہیں ارادہ ہو طلاق کا، تو اب پوائنٹ بنتا ہے والمطلقات، طلاق یافتہ عورتوں سے باقاعدہ عورتوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ اگر چلو جو عزم کیا تھا طلاق کا وہ تم نے طلاق دے دی، تو جو طلاق جس کو ملی ہے یتربصن بانفسہن، وہ عورتیں وہ روکے رکھیں گی، انتظار کریں گی اپنی نفس میں. کس چیز کا؟ روکے رکھیں گی، انتظار کریں گی کہ مارکیٹ نہ جائیں، نئے کپڑے نہ پہنے، شادی نہ اٹینڈ کریں. کیا روکے رکھیں؟ گھر میں قید ہو جائیں؟ ایسا ایک بھی فلسفہ قرآن میں نہیں آ رہا ہے. جس کے پاس آ رہا ہو وہ میری اصلاح کر دیں کہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں صرف اور صرف نکاح سے، کہ 3 مہینے تک ایک عورت طلاق کے بعد 3 مہینے تک اپنے آپ کو دوسری نکاح سے روکے رکھے گی. دیٹس اٹ. وہ ویسے بھی اچھی ہو بری ہو، آپ کو کیا پتا آپ کی طلاق میں ہوتے ہوئے بھی عورتیں کیا گل کھلاتی ہیں، کتنوں کے پاس جاتی ہیں. بس یہ ایک قانون ہے، قانون. آپ کو تو یہ بھی کنفرم تھا کہ وہ 4 مہینے تک عورت سے جوائن بھی نہیں ہوئی. پچھلی آیت کو لے لیں، 4 مہینے وہ پچھلے شوہر سے جوائن نہیں ہوئی، تو پھر ہم کہیں گے کہ پریگننسی تو کلیئر ہے. نہیں جناب، بس چپ بیٹھے رہو، کیا پتا کتنی بار مل لیے ہوں، کیونکہ ہر طرف معاملہ ایک نہیں ہوتا. اب تو اتنے لوگ عجیب سے ہیں کہ بظاہر ناراض ہوتے ہیں اور ہوٹلوں میں اپنی بیویوں کو بلا لیتے ہیں، ماں باپ کے آگے ناراض ہوتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ ناراض ہیں، اور پیچھے سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو دیکھیں، ایک قانون پوری طرح سے طے ہے، ایک قانون پوری طرح سے طے ہے کہ جب طلاق اناؤنس ہوگی عورت کی تو معاشرے میں وہ 3 حیض تک، 3 مہینے تک معاشرے میں وہ نکاح نہیں کرے گی، اور کسی چیز سے اس کو نہیں روکا جا رہا ہے کہ وہ جاب نہیں کرے گی، وہ گھر میں بیٹھے گی، وہ شادیاں اٹینڈ نہیں کرے گی، وہ فلاں، وہ ادھر نہیں جائے گی اور ادھر نہیں جائے گی. ایسا کوئی معاملہ نہیں. تو یتربصن میں وہ انتظار کریں گی عورتیں طلاق یافتہ نکاح کے لیے، بانفسہن، اپنی نفس میں، 3 قروء، 3 مہینے. ولا یحل لہن، عورتوں سے ہی خطاب جاری ہے، نہیں حلال ان عورتوں کے لیے ان یکتمن ما خلق اللہ، کہ وہ چھپائیں جو ان کے بطن میں ہے، یعنی اپنی پریگننسی کو جو چھپائے گا وہ اللہ کے نزدیک بہت گناہگار کنسیڈر کیا جائے گا. دیکھیں، میں آپ سے کہا نا، گندی عورتیں بھی ہر جگہ ہیں، گندگی ہر وقت ہو سکتی ہے. کیا 1-2 مہینے پہلے اگر ایک انسان، کوئی دھوکے باز عورت کسی سے اپنا ریلیشن قائم رکھتی ہے، اور 1 مہینہ پہلے بھی اگر وہ یہ حرکتیں کرتی ہے، کس کو پتا 2 دن پہلے کر جائے، 5 دن پہلے کر جائے کوئی انٹرنلی اپنا ریلیشن، کس کو پتا چلے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ عورتوں کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نکاح دوسروں سے پڑھنا حرام ہے، حرام تم عورتوں پر، کہ تم لوگ پریگننٹ ہو اور تم نکاح پڑھ رہی ہو کسی اور عورت کے، کسی اور مرد کے ساتھ. یعنی تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں نظر نہیں آتا اتنا بڑا حرام کام تم کرتی ہو کہ کسی اور سے بھی تم تعلق رکھتی ہو اور کسی اور مرد سے پھر نکاح پڑھتی ہو. تو پھر دوبارہ دیکھیے گا پھر لونڈیوں بیچاریوں کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا. بار بار میرا تو دماغ پھر جاتا ہے لونڈیوں کے بارے میں سن کر کہ تم لوگوں نے اس کو اسلام کی کتابوں میں کیوں ڈال دیا اور ان حدیثوں کو مسنون کیسے قرار دے دیا گیا. تم پر خدا کا عذاب کیوں نہیں اترتا کہ تم اس کو اسلام کا قانون بتاتے ہو کہ مرد حضرات عورتوں کو استعمال کریں، اور جو تم نے گھر میں عورتیں چھوڑ کر آئی تھیں جہاد کے لیے وہ تمہارے لیے تڑپتی رہے. وہ بے وقوف ہیں جو تمہارے لیے تڑپتی رہے اور تم یہاں گلچھرے اڑاؤ. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے.
شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. اور اس میں کتنی عورتیں حیض سے ہوں، کتنی عورتیں پریگننٹ ہوں، کتنی عورتوں کا کیا ہو، اور ساری کے ساری مشرکہ ہوں. یعنی کسی کو نہیں دکھائی دیتا یہ بات، سب اندھے بہرے ہیں، سب پتہ نہیں. اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں اترتا. ہم نے اتنی گندی باتیں لکھی ہیں ان حدیثوں کی کتابوں میں لونڈیوں کے اور بارے میں، ہم پہ عذاب نہیں اترتا. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے. آپ ادھر غور کر لیجئے، حرام ہے حرام. عورتوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تعلق رکھنا اور اس طرح سے نکاح پڑھ لینا. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں حلال ان عورتوں کے لیے یہ کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحم میں، اگر ہیں وہ ایمان رکھتی اللہ کے ساتھ اور یوم آخر کے ساتھ. یعنی مردوں پہ کوئی قانون ہی نہیں آ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. اور عورتیں بھی سن لیں، اللہ ہم سب کو معاف کرے. اچھا، اب یہ ایک پوائنٹ تو ہمارا ہو گیا. ہم کہہ رہے ہیں ہم طلاق کا اب ٹاپک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. طلاق کے ٹاپک کے ساتھ اب ایک اور نیکسٹ ٹاپک کو دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پرانے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کی طرف لوٹنے کا سوچو پہلے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ میں اور آپ نہیں بتا رہے ہیں. ہماری مائیں تو کہتی ہے نا بیٹا پہلے والے کو ہی سوچو، لیکن میں بھی خیر اسی بات کو پرائرٹی دیتی ہوں کہ یہ نئے شوہر کی کوئی اس کو نبھانا کوئی آسان بات نہیں ہوتا. نیا شوہر، یہ پرانے شوہر جو ہمارے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، یہ سب عورتوں کو، خیر سب کا اپنے اپنی بیچاری زندگی میں معاملہ ہوا ہے، سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ بعولتہن احق، وہ جو پہلا شوہر ہے وہ زیادہ حقدار ہے بردہن، اس کو جو ان عورتوں کے لیے اگر لوٹنے کی سوچ ہو تو وہ پہلے والے کے لیے پہلے غور فکر کریں. تو اب کویسچن مارک آتا ہے. کویسچن مارک کیا آتا ہے کہ اس سے پتا چلا کہ ابھی بھی چانسز ہیں، 3 طلاقیں نہیں ہوئی. انڈرسٹینڈ؟ اسلام کا ایک دائرہ ہے کہ یہ آپ روز طلاق بولیں اور روز جوائن ہو جائیں، روز سلیل کریں، روز جوائن ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ آپ کے پاس بس 3rd ٹائم ہے، اس کے بعد یہ کھیل نہیں چلے گا. یہ بدتمیزی، یہ بد اخلاقی، عورت کو ذلیل کرنا، طلاق طلاق طلاق، یہ ایکچولی بڑی ذلت ہے. ایک شوہر کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اسی لیے اکثر عورتیں خلا دائر کر دیتی ہیں کہ تم مجھے کیا طلاق دو گے، میں تم سے خلا لوں گی. کیونکہ یہ ایک ذرا بہت ہی بری بات لگتی ہے کہ تم مجھے کیا طلاق دو گے. تو یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہوتی، یہ اخلاق سے ہٹ کر ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے بار بار کہا ہے کہ اگر تم اخلاق کو قائم رکھ سکتے ہو تو رہو، نہیں تو واقعی طلاق ہی بیسٹ آپشن ہوتا ہے. جہاں بدتمیزی ہو، جہاں لڑائی جھگڑے ہوں، جہاں آپ لوگ بچوں کی سائیکالوجی خراب کریں، بچے بیچارے کہیں کے نہ رہیں آپ کے جھگڑے دیکھ کر. مطلب گناہ ملے گا، آپ نے بچوں کا قتل کیا ہے، جنہوں نے گھر کے ماحول کو اتنا زہریلا بنا دیا، اتنا ٹاکسک ہو جاتا ہے ماحول کہ بچے بیچارے کہیں کے نہیں رہتے ہیں. تو قتل اولاد میں کہیں ایسے لوگ بھی شامل نہ ہو جائیں. لیکن جو ہم نے کویسچن مارک مارا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، یہ ذرا سا سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ ان عورتوں کے شوہر زیادہ حقدار ہیں انہیں لوٹا لینے کے لیے اپنی زوجیت میں. تو عورتیں بھی پہلا آپشن یہ رکھیں، مرد بھی پہلا آپشن یہ رکھیں، لیکن وہ کب ہوگا؟ جب گنجائش باقی ہو، جب ابھی ایک ہی طلاق ہوئی ہو. ٹھیک ہے، فی ذالکا، اس معاملے میں، اس طلاق کے معاملے میں، اس بات میں، اس مدت میں، ان ارادو اصلاح، اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں دونوں صلح کرنے کی. اصلاح کا معنی پیچ اپ نہیں ہوتا، اصلاح کا معنی جڑنا نہیں ہوتا، اصلاح کا معنی گھر بس جائے نہیں ہوتا، اصلاح کا معنی طلاق بھی ہوتا ہے. یعنی اصلاح کا معنی ہم نے سمجھ لیا کہ بس واپس سے گھر بن جائے. اصلاح کا معنی ہے جو بیسٹ وے ہے اس کو اختیار کرو.
تو اللہ نے فرمایا کہ مرد بھی پہلے عورتوں کے لیے سوچیں، عورتیں بھی پہلے مردوں کے لیے سوچیں، اگر ارادہ ہے بچوں کے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے. اور آگے اس آیت کو ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں بتانی ہیں، جس کو میں تھوڑا سا ایک شارٹ کٹ آپ کو بتا دوں کہ ایک طلاق کے بعد ایک مدت حیض کی 3 حیض گزر جائیں تو کوئی دوسری طلاق ہو نہیں جاتی، لیکن عورت آزاد ہو جاتی ہے. انڈرسٹینڈ؟ جیسے ہم شادی شدہ عورتیں کسی صورت آزاد نہیں ہے کہ ہم کسی مرد کے بارے میں سوچیں، گناہ. جو بھی شادی شدہ عورت ہے وہ اگر دوسرے مرد سے اپنی شادی کے بارے میں سوچے گی تو وہ گناہگار ہوگی. سوچ بھی ایک شوہر کے ہوتے ہوئے تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ لیکن اگر ایک عورت کو ایک طلاق ہو چکی ہے، ایک طلاق، اس کے 3 حیض گزر چکے ہیں، تو اب اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا کہ وہ آگے والی زندگی کے بارے میں کوئی اور انسان کے بارے میں ایز اے ہسبینڈ سوچے. تو اس لیے ایک طلاق دینا بھی ہوتا بڑا خطرناک ہے کہ عورت کو الحمدللہ اللہ نے آزادی دے دی ہے 3 حیض کے بعد. اب نہ اس کو تمہاری دوسری طلاق کی ضرورت ہے اور نہ اس کو تمہاری تیسری طلاق کی ضرورت ہے. تو جو لوگ بیچارے غصے میں آ کے دے دیتے ہیں تو بیوقوف عورتیں ہیں، انہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ 3 حیض کے بعد وہ آزاد ہو چکی ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایسا ماحول گھر میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی بیوی اب کسی اور کے بھی بارے میں سوچ سکتی ہو. اس نہج تک مت جاؤ، اس نہج تک مت جاؤ. اور اگر واقعی نہیں بن رہی ہے تو تمیز کے ساتھ ان پیپر آپ طلاق دے دیں. ذلیل کر کے طلاق کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ڈیسنٹ انداز میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے. انشاءاللہ اس کو اور ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں کے بھی پاس کوئی کویشچن ہو ضرور ڈال دیجئے گا، اور انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے میرے خیال سے ہماری 1-2 کلاس چلتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.